اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء۔ دوستو، شیخ عبداللہ عواد الجوہانی ایک ایسی شخصیت ہے جن پر جتنا رقص کیا جائے کم ہے۔ روئے زمین پر شاید اس وقت ان جیسا کوئی اور خوش نصیب انسان بھی ہو۔ ان کی خوش نصیبی کا یہ عالم ہے کہ یہ عالم اسلام کی بڑی بڑی مساجد کے امام رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے رمضان المبارک میں تراویح بھی پڑھائی۔ ان کی آواز میں قرآن مجید سننے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ سخت سے سخت پتھر دل بھی پگھل جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شیخ عبداللہ عواد الجوہانی کے بارے میں مختصر مگر جامع طور پر جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، شیخ عبداللہ عواد الجوہانی 1976 میں مدینہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ ان کے 3 بھائی عادل، لفی اور محمد ہیں، اور ان کی 2 بہنیں ہیں۔ عبداللہ نے اپنے والدین کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے بہت ہی چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں تلاوت قرآن مجید کے مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی کیٹیگری میں نمبر 1 رہے۔ عبداللہ نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے قرآنی مطالعے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بہت سے شعبوں میں ڈگریاں لیں۔ شیخ محمد ایوب، جو کہ مسجد نبوی کے بڑے اماموں میں سے ایک ہیں، عبداللہ ان کے بھی شاگرد رہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد عبداللہ نے ام القری یونیورسٹی مکہ سے تلاوت قرآن مجید اور شریعت میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی۔ عبداللہ سعودی عرب کے ایک بڑے اور عزت دار خاندان جہینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبداللہ شادی شدہ ہے۔ ان کے 2 بیٹے محمد اور عبدالعزیز اور 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ مدینہ منورہ کے ایک اسکول میں تعلیم دیتے ہیں، جہاں پر استاذہ کرام تیار کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ نے اپنی شروعاتی زندگی میں ہی مدینہ منورہ کے مغربی حصے میں ایک بڑی مسجد میں درس و تدریس کی نگرانی کی۔ عبداللہ نے اپنی زندگی کی پہلی جماعت 1998 میں مسجد نبوی میں کروائی۔ اس کے بعد عبداللہ کو مدینہ کی ایک اور بڑی مسجد کا امام بنا دیا گیا، لیکن شاہ عبداللہ نے خصوصی آرڈر جاری کیے کہ عبداللہ کو دوبارہ سے مسجد نبوی کا امام بنا دیا جائے۔ اس کے بعد عبداللہ پر اللہ کی رحمت خاص ہوئی اور جولائی 2007 میں مسجد الحرام کا امام بنا دیا گیا۔ یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بڑی بڑی مساجد میں امامت کا شرف حاصل کیا۔ شاہ عبداللہ نے ان کو اماموں کے امام کا لقب دیا۔ عبداللہ نے 2008 میں مسجد الحرام میں رمضان المبارک میں نماز تراویح کی امامت کی۔ عبداللہ کو اب تک مسجد الحرام کے سب سے چھوٹے یعنی کہ کم عمر امام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ عبداللہ اپنی جذباتی قرآنی تلاوت طرز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی تلاوت قرآن کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ہر سطح پر سنا بھی جاتا ہے۔ عبداللہ نے بین الاقوامی سطح پر تلاوت قرآن مجید کے بہت سے مقابلوں میں حصہ بھی لیا ہے۔ عبداللہ نے جن بڑی مساجد میں امامت کی، ان میں مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد قباء اور مسجد قبلتین شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ عبداللہ عواد الجوہانی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔
دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔